अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। यकीनन पाकिस्तान की सियासत की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, हमें भी मिल रही है, कुछ अंदरूनी भी मिल रही है, कुछ बैरूनी भी मिल रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तरफ तमाम सियासी जमातें जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है मेजर, वो इस कोशिश में लगी हुई हैं कि वो किसी तरीके से मौजूदा हुकूमत को कामयाब करें। लेकिन जाहिर है उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस तो नहीं है। वो चैलेंजेस में जहाँ मुआशी मसला है, वहाँ इंटरनल भी जो इत्तेहादी होते हैं ना, इत्तेहादी हुकूमतों में रस्साकशी चल रही होती है, क्योंकि उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है। ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एंटी, यानी इमरान खान सामने है तो ये सारे इत्तेहाद का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन इस इत्तेहाद में भी जब इनका वेस्टर्न इंटरेस्ट कह लें या ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट इनकी आता है तो ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो मौजूदा हुकूमत को एक मसाइल ये भी आ रहा है, और आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हम ये बार बार सवाल उठाते हैं कि जनाब एक बात बताइए कि इस मुल्क को क्या 75 अरकान काबीना की ज़रूरत है, जो इस वक्त मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है, जिसमें आपके पास पोर्टफोलियो भी नहीं है, जिसमें आपके पास काबीना में बैठाने के लिए कुर्सियां भी नहीं है, अलग से कुर्सियां आपने लगानी है, स्टाफ आपने देना है, तो ये सब चीज़ें करनी है। फिर आप क्या ये मुतहम्मिल है आपका ये मुल्क कि आप बाहर से जो है वो जिस तरह इमरान खान के दौर में बड़ी लग्जरीज गाड़ियाँ आई, उससे पहले भी आई, लेकिन ज़रूर आप लग्जरीज गाड़ी लें, लेकिन उस वक्त लेना जब लग्जरीज गाड़ी के लिए आपके पास रिजर्व मौजूद हो, पैसा मौजूद हो, आप आपके आप आपका आपकी अर्निंग हो रही हो। देखिए एक बजट होता है ना, सिंपल, कि ये आपका खर्च है, ये आपका क्या कहते हैं, ये अर्निंग है। अब अर्निंग 4 लाख है और खर्च जो है वो 3 लाख है, तो चले 1 लाख की सेविंग आ रही है। फर्ज कीजिए अर्निंग आपकी 4 लाख है और खर्च जो है वो 6 लाख है, तो फिर ये 2 लाख का फर्क कैसे पूरा होगा, कहाँ से पूरा कर्ज लेंगे, और इसी तरह ये कर्ज बढ़ता रहेगा तो सोचिए आप कहाँ खड़े होंगे। फिर डॉलर के रेट ऊपर नीचे होते हैं तो इसमें इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो खैर मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना मैं इस वक्त मुआशी इंडिकेटर को शो कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत के अंदर भी चंद दरारें आनी शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इंडिविजुअल सियासी जमातें अपने मफाद, अपनी पार्टी के मफाद के लिए कहना चाहिए इस वक्त एक्शन में आ गई हैं, और जिसकी वजह से जो कलेक्टिव इनकी जिम्मेदारी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और मौजूदा हुकूमत अपनी तमाम तर काविशों के बावजूद इन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट की बुनियाद पर लूज कर रही हैं चंद जगहों पे चीज़ें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने धमकी दे दी है, वो बकौल उनके पास बहुत पत्ते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उनके कौन सा पत्ता जो है वो ऐसा है जो कामयाब होगा। अब तक साइफर से लेकर आज तक जितने भी पत्ते, अब एक नया पत्ता इन्होंने शुरू किया, ये कह रहे थे ना चंद दिन पहले ही कह रहे थे कि पीडीएम ये ना समझे मेरे पास बड़े पत्ते, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आया आपका ये पत्ता कामयाब होता है या नहीं होता है। कल जब आपने कहा था कि जी मैं अगर ऐलान कर दूं तो 50 लाख पाकिस्तानी लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे, और फिर आपने ऑप्शन भी दिया था कि ये लॉन्ग मार्च कोई तैस नहीं होगा, इसमें कोई हंगामा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक तरफ तो आप कह रहे थे कि जनाब मुल्क के मसलन लोग जो है वो दरो दीवार हिला देंगे, और दूसरी तरफ ये बयान भी आपका आया ताकि लोग आए, फैमिली आए, उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट होगा, ये होगा, इतनी लालच दी। लेकिन सबको पता है लॉन्ग मार्च होता है और जलसे होते हैं। चुनांचे इमरान खान साहब का वो लॉन्ग मार्च बुरी तरह फेल हो गया। आप देखिए ना, 7,000 अफराद 7 दिन खड़े रहे, सबसे बड़ी तादाद 7,000 की और सबसे कम तादाद 3,500 की है। तो सोचने की बात यह है कि अब इमरान खान कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक, अच्छा खुद जेल जाने को तैयार नहीं है, और जो जेल जा रहे हैं यकीन मानिए 2 दिन के लिए जेल गए। जरा सोचिए आप, चले अपने ही पाकिस्तान में छोड़े नेल्सन मंडेला को, छोड़े दूसरे और लोगों को जो जेलों में गए, जिनको हम अगर इस वक्त डिस्कस करें तो
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پاکستان میں ہی آ جاتے ہیں. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے جیل دیکھا, بے نظیر بھٹو نے جیل دیکھا, ولی خان نے جیل دیکھا, اور دوسرے مفتی محمود صاحب نے جیل دیکھا, جماعت اسلامی کے لوگوں نے جیل دیکھا, ایم کیو ایم کے لوگوں نے جیل دیکھا, اس کے علاوہ آپ کے آصف علی زرداری نے جیل دیکھا, اس کے علاوہ آپ کے نواز شریف صاحب نے جیل دیکھا, مریم نواز صاحبہ نے دیکھا, اور اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جیل دیکھا. اور ایک دن نہیں, ابھی پچھلی حکومت 3 سال 7 ماہ کی بدترین سیاسی لوگوں کے لیے حکومت تھی, جس میں سیاسی لوگوں کے اوپر کیسز بنائے گئے, ان کو بری طریقے سے جو ہے وہ آپ کے جیلوں میں ڈالا گیا, کیسز بنائے گئے, لیکن عدالتوں نے ان کو ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر ریلیز کرتے رہے, اور مکمل طور پر. لیکن 3 سال 7 ماہ جن میں 90 دن تک, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں تو یہ جاتے ہیں, دوسرے دن عدالت ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ میں دے دیتی ہے, دوسرے دن ہی جوڈیشل ریمانڈ میں. کسی کو میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ 14 ڈے کے لیے ریمانڈ میں دیا ہو. فواد چودھری گئے 2 دن کی, شیخ رشید گئے 2 دن کی, ان کے جو لوگ جاتے ہیں وہ فوری طور پر ریمانڈ میں آ جاتے ہیں. جبکہ ہم عمران خان کی حکومت میں سنتے تھے کہ جی فلاں گیا ہے وہ 90 دن کا اور لے کے گیا ہے, وہ تو ہے 30 دن کا لے کے گیا ہے, وہ تو نکلتے ہی نہیں تھے, جوڈیشل کسٹڈی بھی نہیں تھی, ان کو ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے تھے. تو بہرحال وہاں تو ہمیں روتا ہوا نظر نہیں آیا. صحیح کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ بھائی اب یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والے تھے, جو بڑی بڑی بھڑکیاں مارتے تھے. یہ شیخ رشید اور فواد چودھری سے بڑی بھڑکی, اور یہ جو آپ کا ایک اور اعظم سواتی اور شہباز گل, اس سے بڑا کوئی بھڑکی مارا ہے کسی نے؟ جب یہ بھڑکی مارتے تھے تو ہم ہنستے تھے, ہمیں پتا تھا کہ ان کا کیلیبر کتنا ہے. ہم جانتے ہیں, آج سے نہیں جانتے ان کو, ہمیں پتا نہیں ان کا کیلیبر کتنا ہے. جس دن بھی ان پر ہاتھ ڈالا گیا اس دن ان کے پرچے اڑ جائیں گے. اور وہی ہوا کہ ان کو جیسے ہی پکڑا گیا, شیخ رشید صاحب کو کووڈ بھی ہو گیا, پیشاب بھی رک گیا, ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا, تو پتہ نہیں کون کون سی بیماری ہو گئی. فواد چودھری کو کون کون سی بیماری ہو گئی, شہباز گل کو سانس کا مسئلہ ہو گیا, اعظم سواتی صاحب کہ جو ہے نا بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا, فٹس آنے لگے. تو ظاہر ہے بہت کچھ سکھا دیتا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے. آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب, وہ آپ کے ساتھ, آپ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے. لیکن آپ کا دعویٰ, ان کا دعویٰ تو نہیں تھا کہ وہ ٹینک کے نیچے لیٹیں گے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. حالانکہ انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں, حالانکہ انہوں نے پھانسی بھی لی ہے, حالانکہ ان کے کارکنوں کو آپ کے دہشت گردی کیسز میں بند رہے ہیں, حالانکہ ان کے یہاں قتل ہوا, حالانکہ ان کے یہاں شہادتیں ہوئی ہیں, حالانکہ ان کے یہاں پھانسی ہوئی ہے, حالانکہ ان کو کوڑے میں مارے گئے, لیکن پھر بھی وہ اسٹینڈ کیا, وہ روئے نہیں. لیکن آپ تو ہلکا سا, آپ کو 2 دن کے لیے ریمانڈ لیتے ہیں, تیسرے دن بلک بلک کر آپ رو رہے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پارلیمنٹ کو جلا دیں گے, ملک کو جلا دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے مختلف اور ایسی باتیں جس سے خانہ جنگی کی کیفیت ہو کہ جناب علی توڑ دو, پھوڑ دو, مار دو, گولیوں سے چھنی کر دو. کہاں گئے شیخ رشید صاحب, کدھر ہیں آپ؟ اب جو رو رہے ہیں فواد چودھری صاحب, اعظم سوادی صاحب, شہباز گل, اور یہی وہ لوگ تھے جو کہہ دیتے کہ ایک عمران خان وہ ریڈ لائن ہے, اس کو کسی نے ٹچ کیا تو یہ ٹینکوں کے پرخچے اڑ جائیں گے, ٹینکوں کے نیچے اردگان بن جائیں گے. کہاں گئے عمران خان صاحب؟ اب عمران خان صاحب اپنے لوگوں سے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی گرفتاری دوں گا, اب کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتاری دیں, آپ لوگ گرفتاری دیں. یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے بھیا؟ کیا عمران خان صاحب, ایک سوال ہے, میں تو کئی دفعہ سوال کر چکا ہوں, کیا عمران خان صاحب جیل کو فیس کر سکیں گے, لاک اپ فیس کر سکیں گے, کالی پوٹری فیس کر سکیں گے, پھانسی گھاٹ فیس کر سکیں گے؟ کیا ان کو کھانا وہاں کا جو ملے گا وہ کھا سکیں گے جو انہوں نے دوسرے اپنے مخالفین کے کھانے پہ بھی نظر رکھی ہوئی تھی؟ کال کوٹری میں ان کو بند کیا تھا, ان کے باتھ روم میں اور کمروں میں کیمرے لگائے ہوئے تھے, ان کو جب اذیت ملتی تھی زمینوں میں ان کو لٹایا گیا تو خوش ہوتے تھے یہ تمام چیزیں دیکھ کر, اور دکھاتے تھے. کچھ آفیسرز ایسے تھے کہ دیکھیں صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے آپ کے کہنے. تو کیا عمران خان آپ فیس کر سکیں گے؟ کیونکہ کیسز تو آ گئے ہیں,
ہنسنا تو ہے آپ نے، نااہل ہونا ہے آپ نے جیل جانا ہے، یہ یاد رکھیے، ویلاگ میں دیکھ لیجئے گا، میرٹ پہ یہ چیز ہے، کوئی چیز میرٹ سے باہر نہیں ہے۔ تو چنانچہ اب اس صورتحال میں خان صاحب کتنے دن جیل برداشت کریں گے، جبکہ ان کے اپنے لوگ جو کچھ تھوڑا بہت پولیٹیکلی تھے، خان صاحب نے تو آج تک جیل فیس کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو پھر بھی تھوڑا بہت دیکھا ہے، گئے ہیں مشرف صاحب کے دور میں، کسی اور دور میں، تو وہ اس طرح بلک بلک کے رو رہے ہیں، تو سوچئے خان صاحب کا کیا ہوگا۔ خان صاحب کی جب کال کوٹری سے آوازیں آئیں گی تو کس قسم کی آواز آ رہی ہوگی، اور پھر میڈیا میں آ کے ان کے آنسو بہ رہے ہوں گے، اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے، جو ریڈ لائن کہتے تھے نا کہ عمران ہمارا ریڈ لائن ہے، آپ یقین کیجئے، میں آپ کو کہنے کو تیار ہوں، جس دن عمران صاحب گرفتار ہوں گے اس دن یہ ریڈ لائن کہنے والے بڑے بڑے لوگ، پرویز خٹک ہوں، اسد عمر ہوں، یا اور دوسرے آپ کے اظہر ہوں، فلاں ہوں، یہ سب غائب ہو جائے گی، دیکھ لیجیے گا۔ روگدان شکریہ دیجیے، اللہ حافظ۔